السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف 7000 واقعات، ترکی حزب اللہ کا معاون، اسرائیل کا انوکھا دعویٰ، اسرائیل آبادکاروں کا شمال میں جانے سے انکار، اسرائیل کے 70% گھر تباہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے اور ہمارے پاس ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کی کمنٹس میں پڑھتا رہتا ہوں، اگر جواب نہیں تھے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے، اسرائیل نے ترکی پر الزام عائد کیا کہ وہ ایران کی مدد سے لبنان کے حزب اللہ گروپ کے لیے پیسے اسمگل کرنے میں مدد فراہم کرے، جبکہ انقرہ اور تل ابیب کے تعلقات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ اس ہفتے پیر کو امریکی سینیٹروں کے ایک وفد نے ملاقات کے دوران، جس کی قیادت مشرق وسطیٰ کے خصوصی نمائندے مورگن اور ڈیکس کر رہے تھے، اسرائیل کے وزیر خارجہ گیدیون سعار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی طرف سے لبنان میں حزب اللہ کے لیے پیسے اسمگل کرنے کی کوشش بڑھ گئی ہے تاکہ اس کی طاقت اور حیثیت کو بحال کیا جا سکے، جس میں ترکی اور اس کے تعاون کے ذریعے مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ وہی ترکی ہے جس نے فولاد بھیجا، جس نے بارود بھیجا، جس نے اسلحہ بھیجا، جس نے کیا کچھ نہیں کیا اسرائیل کو۔ مشکل حالات میں اسرائیل کو سب سے بڑا سپورٹر جو ہے ترکی تھا۔ اب آپ دیکھیں رجیم چینج جو آپریشن ہوا ہے، اس رجیم چینج آپریشن میں بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے بڑا سہولت کار اسرائیل کا کون تھا؟ ٹرکی تھا۔ میں ہمیشہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر گریٹر اسرائیل بنے گا تو اس میں ان تمام تر مسلمانوں کے ممالک کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بھائی صاحب انہوں نے سپورٹ کیا، ہر حال میں ان کو سپورٹ کیا ہے۔ تو ایسے میں اگر سپورٹ کیا ہے تو اب، اور پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو جب رجیم چینج ہوا تھا اور آپ لوگ بڑے خوش بھی ہو رہے تھے، پاکستانی تو ہم ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں جب کوئی زیادہ خواتین سے سلام نہیں کرتا، ہاتھ نہیں ملاتا ہے تو بس جذباتی میوزک لگا لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ لکھ لیتے ہیں کہ دیکھو کتنا شریف انسان ہے، بے شک وہ آدمی کتنا بڑا قاتل کیوں نہ ہو، لیکن سلام خاتون کے ساتھ نہیں کیا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسے میں حقیقت یہ تھی کہ اس رجیم چینج کے پیچھے ٹرکی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ٹرکی نے کردش جو ہے ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس گریٹر اسرائیل بنانے میں، حالانکہ یہ ایک امپاسبل پروجیکٹ ہے جو بڑا ناممکن سا لگتا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کی اس ریڈ سی پر بہت بڑی نظر ہے۔ ہاں، دونوں طرف طاقتوں کی، مغربی طاقتوں کی اور یہاں پہ بھی جو مشرقی طاقت ہے ان کی بھی نظر ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ اب وہی ترکی جو سب سے بڑا قریب سمجھا جاتا تھا، اب کیا ہوا گیا؟ اسرائیل اس پہ الزام لگا رہا ہے۔ تو دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوت نے لکھا ہے کہ شمال نامہ نگار یعنی شمالی نامہ نگار یوئر کراؤس نے رپورٹ کی کہ مقبوضہ میٹولا نامی بستی کے ایک بادکاروں نے بدھ کے روز سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ اب وہ درخواست یہ ہے کہ انہوں نے عدالت سے مشروط حکم اور ان کی اپیل پر فوری سماعت کی درخواست کی ہے تاکہ اس بستی کو واپسی کے فیصلے سے مستثنی قرار دیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ بستی کے کونسل جس کے قیادت ڈیوڈ ازوالی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت کے جانب سے میٹولا کو واپسی کے فیصلے سے خارج نہ کرنے کا اقدام بالکل غیر معقول نتائج کا باعث بنا ہے۔ درخواست میں زور دیا گیا ہے کہ 70% مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ بستی میں واپسی کے لیے مناسب سہولیات کی عدم دستیابی کے باوجود رہائشی کو اپنے گھروں، کام کاج، اسکولوں کو چھوڑ کر فوری طور پر واپس آنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اخبار کے مطابق آبادکاروں نے حکومت کے اس فیصلے پر شدید تنقید کی ہے کہ اب انہیں واپس بھیجے جا رہے ہیں، حالانکہ گھر اور عوامی انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ سے کہ جج خود اگر بستی کا جائزہ لیں تو تسلیم کریں، یہ فیصلہ غیر معقول ہے کیونکہ فی الحال یہ بستی رہائش کے قابل نہیں ہے۔ کراؤس نے تصدیق کی کہ میٹولا کو جنگ کے دوران 2200 سے زائد راکٹوں، مارٹر گولوں اور میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا۔ درخواست میں مقامی کونسل نے موجودہ سنگین حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر مکینوں کے پاس نہ تو پناہ گاہیں ہیں، نہ محفوظ کمرے ہیں اور نہ ایک قسم کا تحفظ ہے یہ دستیاب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کے دوران بستی کے بڑے حصے تباہ ہو چکے ہیں، تعلیمی ادارے طلباء کے غیر موضوع ہیں اور طبی سہولت تاحال بند ہے۔ اب یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ نکلو، آپ جاؤ اپنی بستیوں کو۔ اب لوگ خوفزدہ بھی ہیں، وہ ڈر بھی رہے کہ جنگ کے بادل کسی وقت بھی منڈلا رہے ہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم جاتے ہیں تو ویسے بھی انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ وہ جج سپریم کورٹ سے اپیل کرے کہ اس حکم کو واپس کر دیا جائے، ہم
ایک تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ خوفزدہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ برطانیہ میں سال 2024 میں 6313 مسلم مخالف نفرت انگیز واقعات کی اطلاعات موصول ہوئی، جن میں زیادہ تر آن لائن تھی، جن میں سے 5837 کی تصدیق کرنے کے بعد قابل تھیں۔ اس کے مقابلے میں 2023 میں 4406 شکایت موصول ہوئی، جن میں 3767 کی تصدیق ہوئی تھی۔ حملوں کے واقعات 73% اضافے سے 171 تک جا پہنچی ہے۔ 2023 میں جن کی تعداد 99 تھی، جو ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ ٹیل ماما کو 2024 میں بدسلوکی کے 2197 آف لائن واقعات رپورٹ ہوئے۔ اکتوبر 2023 میں غزہ تنازع کے آغاز اور جولائی 2024 میں ساؤتھ پورٹ میں 3 نوجوان لڑکیوں کے قتل کے بعد بدسلوکی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ اب صورتحال آپ کے سامنے، ایک طرف تو ایلون ماسک جو ٹویٹ کر رہا ہے، جو چیزیں وہ بتا رہا ہے، اس کے بعد بھی بہت ساری چیزوں میں، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو خاتون کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کو قتل کیا گیا تھا، اس میں کوئی مسلمان شخص ملوث نہیں تھا، بلکہ ایک وہاں کا مقامی جوش تھا یا کرسچن تھا، میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ملوث تھا، اور جان بوجھ کر ایک ایسی مہم کا آغاز کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات بڑھ سکیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پر، کیونکہ میرے جو رشتہ دار ہیں زیادہ تر وہ وہاں پہ رہتے ہیں، کچھ میرے مسلمان دوست جو صحافی ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، تو ان سے جب میرا رابطہ ہوتا ہے تو وہ بھی یہ بات بار بار انہوں نے دہرائی ہے کہ یہ والی چیزیں بڑی زیادہ ہو چکی ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں برطانیہ میں ویسے بھی حالات، پھر اسی طرح دیگر ممالک میں بھی حالات اسی طرح بہتر نہیں ہیں جس کے لیے لوگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی صاحب ہم نے تھوڑی سی زندگی بنانی ہے۔ اب معاملات وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کریک ڈاؤن ہے، کاروبار نہیں ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے تقریباً۔ اب آپ دیکھیے جرمنی میں جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے، کہ جرمنی میں بھی وہ حالات نہیں ہے۔ جرمنی مسلسل بڑی بڑی کمپنیاں آف ہو رہی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ خاموشی جاب سے لوگوں کو نکال رہی ہیں، تو یہ سچویشن ہے۔ پھر کریک ڈاؤن ہے ایمیگرنٹس کے حوالے سے، بڑے سخت قسم کے قوانین آ رہے ہیں، تو یہ صورتحال بھی ہے وہاں پہ۔ ٹائم آف اسرائیل کے مطابق ایک فلسطینی جو درجنوں اسرائیلیوں کے قتل کا ذمہ دار تھا اور چند روز قبل ہی قید سے رہا ہوا تھا، جمعرات کے روز حماس کی جانب سے 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی کے موقع پر میڈیا کی فوٹیج میں اسے دیکھا گیا۔ محمد ابو وردہ جو حماس کے عسکری ونگ کا سابق کمانڈر تھا، اسرائیل میں 48 مرتبہ عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس پر کئی حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام تھا، جس میں 45 افراد ہلاک ہوئے، بشمول 1996 میں یروشلم میں ایک دھماکہ جس میں 24 افراد جان سے گئے تھے۔ 8 فروری کو جو ہے دیگر قیدیوں کے ساتھ اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے معاہدے کے تحت رہا ہوا۔ عبرانی میڈیا کے مطابق ابو وردہ وہ قیدی تھا جسے اب تک سب سے زیادہ عمر قید کی سزائیں سنائی گئی تھی، اور جو اس جنگ بندی کے دوران رہا ہوا اس نے 23 سال کی قید کاٹی ہے۔ اور آپ کو دیکھا ہے کہ آج کل کچھ لاشیں بھی جو ہے وہ حوالے کی گئی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے آپ کو پتا ہے کہ معاملات یہ ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قیدیوں کے جو تبادلے ہیں اس کے بعد معاملات پھر سے خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور معاملات مزید خراب ہوں گے، بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ شاید، کیونکہ ایک طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں، دوسرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو معاملہ، یعنی مختلف جگہوں میں سرچ آپریشن، لوگوں کو تنگ کرنا، تو اس کے کا رد عمل بھی بری طرح آ سکتا ہے۔ یہ سچویشن اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو ہے ایک حالات جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی وقت بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔